बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज के खुसूसी मिलाद के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की आमिराना हुकूमत का खात्मा इनकलाब फ्रांस की तरह हुआ है। लोग वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए, उसे लूट लिया। कोई साड़ियां ले जा रहा था, कोई सोने के जेवर अपनी जेब में डाल रहा था, किसी ने हसीना के बिस्तर पे लूट लगाई, किसी के हाथ बकरा लग गया तो उसने उसको अपनी बगल में दबा लिया। सबसे दिलचस्प मंजर भारतीय टीवी यानी जी टीवी पर नजर आया। उसकी न्यूज एंकर बहुत परेशान हो रही थी कि लोग जो हैं वो साड़ियां ले जा रहे हैं और ये कीमती साड़ियां लिए चले जा रहे हैं, लूट रहे हैं। फौज कहां पर है, किधर है फौज? असल में होता ये रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मंजूरी भारत से ली जाती रही है, तो उसी पस मंजर में ये उनका वावेला था। मौजूदा आर्मी चीफ के तकर्रुरी की मंजूरी भी भारत से ली गई थी, लेकिन सूरत हाल इतनी तब्दील हो गई कि वो इक़्तिदार पर कब्जा करने पर मजबूर हो गए। जो मंजर नजर आ रहा था वो ये था कि शेख हसीना वाजिद की साड़ियां लुट रही थीं, जेवर लुट रहे थे और वज़ीर आज़म हाउस की एक एक चीज जो है वो जा रही थी। और ये मंजर मुझे आज से 53 साल पीछे ले गया। मेरे अपने ही अजीजों की बात है, बहुत ज्यादा करीबी लोगों की बात है कि मशरक़ी पाकिस्तान में उनका घर था और वो एक उस्ताद थे। उस्ताद की हर माशरे में इज्जत होती है और बंगालियों में भी होती है, बंगाली भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तासुब की ऐनक ने उस्ताद की इज्जत को भी तार तार कर दिया, उसको भी लूटने पर मजबूर कर दिया। वो भी तो कोई शागिर्द एक ऐसा निकला जिसने बताया कि आपको आज लूटने आ रहे हैं और आप अपने घर से चले जाएं, वरना ये लोग आपकी जान ले लेंगे। माल जान का सदका है, आप यहां ना रहे, किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। वो महफूज मुकाम पर पहुंच गए। सामने एक चर्च था और मिशनरी स्कूल था। उस मिशनरी स्कूल की नंस ने ये बताया कि यहां यहां जेवर रखे हैं, यहां यहां कीमती साड़ियां हैं, यहां और कीमती सामान है। वो नंस आया करती थी उस घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि हजरत ईसा की तालीमात ये नहीं थी। वो सब कुछ लूट कर चले गए, घर के सारा सामान बिखर गया। और आज 53 साल बाद उसी मुक्ति बाहिनी के लीडर की बेटी जो वज़ीर आज़म बनी थी, उसका घर उसी तरह लुट रहा था। ये मकाफात अमल जरूर है, लेकिन पूरा बदला नहीं है। अवामी लीग और मुक्ति बाहिनी के जो लोग थे, उन्होंने जो जुल्म सितम किया है उसका अभी तक इजाला नहीं हुआ है। शेख हसीना ने तो कत्ल गारत गरी का बाजार उसी तरह गर्म किया जिस तरह मुक्ति बाहिनी ने किया था। ये सब कुछ उन्होंने भारत की शह पर किया, नरेंद्र मोदी की शह पर किया। नरेंद्र मोदी की अब गोदी में जाकर वो बैठ गई हैं, अगरतला में जाके छुप गई हैं। और उसकी वजह यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने उनको जाने दिया है। कहा यह जाता है कि जनरल वक़ारुज़्ज़मा उनके एक करीबी रिश्तेदार हैं और उन्होंने इस रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश से जाने दिया है। ये सब कुछ जो कुछ कर रही थी शेख हसीना वाजिद, नरेंद्र मोदी की शह पे कर रही थी। नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन में कमजोर हुए। शेख हसीना वाजिद ने तो अपना इलेक्शन जो है अपने मुखालिफिन को लड़ने ही नहीं दिया, अपने मुकाबले पे उनको आने ही नहीं दिया। सारी दुनिया ने कहा ये जाली इलेक्शन है, लेकिन हसीना वाजिद नहीं मानी।
اور اب وہ جا کر مودی کی گودی میں بیٹھی ہیں، لیکن مودی بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ مودی کے بلبوتے پر اپوزیشن کو دبا رہی تھی، لیکن عین وقت پر مودی ان کی مدد نہ کر سکے۔ اس سے پہلے مودی نے ایک دفعہ ان کی مدد کی تھی، اس کی تفصیل مودی نے نہیں بلکہ بھارت نے مدد کی تھی۔ مودی کا دور نہیں تھا، وہ منموہن کا دور تھا، لیکن مودی کی دوستی کام نہیں آئی ان کے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں مودی کے بل پر سیاست اور صحافت کر رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالی جانے۔ ایک صاحب تو مستقل ایک بڑے اخبار میں قرارداد مقاصد کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور رسول کے قانون کو اس ملک میں وہ نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ وہ خود ہم جنس پرستی کے علم بردار ہیں۔ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ نام نہ لوں تو بہتر ہے۔ آپ لوگ خود بہتر جان سکتے ہیں، میں نے اشارہ دے دیا ہے۔ تو کوئی سیاستدان پاکستان کا مودی کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ اپنی نواسی کی شادی میں بغیر اطلاع و پروٹوکول کے مودی کو بلا لیتا ہے، اور دوسرا مودی کے سامنے اس قدر جھک جاتا ہے کہ کرتارپور میں داخلے کا فیصلہ، داخلے کا ویزا مودی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کرتارپور پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان کا نہیں۔ وہاں داخلے کی اجازت پاکستان کی حکومت دیتی ہے اور ویزے کی صورت میں دینا چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کو خیال کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے وہاں پر مودی کو اجازت دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مودی کو یہ اجازت دی گئی کہ اپنے آئین سے آرٹیکل 370 کو نکال کے بھارت کا حصہ بنا لے۔ اس پر کچھ نہیں کہا گیا مودی کو۔ مودی نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، سرحدی خلاف ورزی کی، اس کے پائلٹ کو چائے پلا کر استقبال کر کے واپس کر دیا گیا۔ یہ مودی کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ بھارتی حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں یا کسی اور ملک میں، اپنے ملک کے وفادار تو نہیں ہیں۔ اب جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، کیا پاکستان کے یہ سیاستدان اس بات کے منتظر ہیں کہ پاکستان میں ہو؟ پاکستان کے لوگوں کا جینا تو آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار سے حرام کر رکھا ہے۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد یہاں سے فرار ہو کر اگرتلہ چلی گئی ہیں۔ اگرتلہ سازش کیس یاد کیجئے، مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے، پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے وہاں ایک سازش تیار ہوئی، جس کو کہا گیا کہ جناب یہ سازش جو ہے کبھی نہیں ہوئی، ایسا ہے، یہ صرف ایک کانسپیرنسی تھیوری تھی اور فلاں تھا۔ لیکن اس سازش میں شریک بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ایک رکن کیپٹن شوکت علی، جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ کام کیا تھا، بڑے فخر کے ساتھ جتایا۔ تو یہ سوچ لیجئے، پاکستان کے خلاف سازش تیار ہوتی رہی، اور کس طرح سے ہوتی رہی۔ راولپنڈی سازش کیس تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے نظریے کے خلاف، 1951 میں پکڑا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کو قتل کر دیا گیا تاکہ پاکستان میں جمہوری عمل پنپ نہ سکے۔ اگرتلہ سازش کیس کا مقدمہ 1967 میں قائم ہوا، 1968 میں 1 سال چلا، اور 1969 میں ایوب خان نے خود ہی ختم کر دیا۔ اب شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر تو چلی گئی ہیں، اور وقار الزمان نے کہا ہے کہ وہ عبوری حکومت قائم کریں گے، اور عبوری حکومت میں وہ کن پارٹیوں کو لیتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ جنرل وقار نے ہجوم کو وزیر اعظم ہاؤس لوٹنے اس لیے دیا کہ لوگوں کی بھڑاس نکل جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل وقار کس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔
بھارت جس نے ان کے تقرر میں ان کی مدد کی تھی، یا آزاد خود مختار بنگلہ دیش کے لیے؟ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کیا صورتحال ہے. 2-3 دن کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا. آرمی نے مکمل طور پر انتظام سنبھال لیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس وقت. اور شیخ حسینہ واجد کے بارے میں ابھی تک کنفرم اطلاعات نہیں آئی ہیں کہ وہ اگرتلہ پہنچی ہیں، ہندوستان میں پہنچی ہیں. بہرحال ان کو چھپایا گیا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کو ذرا پس منظر میں لے چلتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا پس منظر آپ دیکھ لیجیے، کیونکہ ایک مزاج، ایک خاص چیز بنی، اور اس پس منظر میں یہ سارے کام ہوئے. 23 جون 1949 کو آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. یہاں برسبیل تذکرہ میں دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ مجیب الرحمان اور عبدالحمید خان بھاشانی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور پاکستان میں ایک اور عوامی مسلم لیگ جون 2008 میں شیخ رشید احمد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی. عوامی مسلم لیگ جو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دن عوامی لیگ ہو جائے. تو 1953 میں اس میں سے آل پاکستان اور مسلم نکال کر اسے عوامی لیگ کر دیا گیا تاکہ اس کے اندر ہندو بھی شامل ہو سکیں. یہ سرپرستی ان کی اس وقت سے شروع ہو گئی. مارچ 1969 تک مشرقی پاکستان کے اندر مغربی پاکستان سے نفرت کا لاوا بہت زیادہ اونچا ہو چکا تھا. اگرتلہ سازش کیس کھل کے سامنے آ گئی تھی. شیخ مجیب الرحمان قید تھے تو اسی دوران ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا تھا، لیکن حقیقت تھی اس میں لوگ گئے تھے. اور عوامی لیگ کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا، چھاترو لیگ، تو اس نے ایک پرتشدد کارروائیاں جو ہے وہ شروع کر دی تھی. بالکل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس مقام پر اگرتلہ سازش کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جس عدالت پہ، اس عدالت پر حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی، جس سے عدالتی کام بہت متاثر ہوا. بڑی مشکل سے ججوں نے جان بچائی تھی. یہ ابتدا سے یہ کام ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد عوامی لیگ جو ہے وہ پاکستان کے بائیں بازو کی جماعت کے ساتھ نہ تھی رہی، بائیں بازو کے نظریات کے ساتھ یہ نہ تھی رہی. ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ اگرتلہ سازش کیس ایک کانسپیرنسی تھیوری تھی، سازشی نظریہ تھا. لیکن 22 فروری 2011 کو سازش کے اہم کردار کیپٹن شوکت علی نے، جو ڈپٹی اسپیکر بنگلہ دیش پارلیمنٹ تھے، انہوں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ منصوبہ سچ تھا. انہوں نے فخریہ کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کیا کچھ کیا. اگر 19 یعنی انہوں نے بتایا کہ 1963 سے انہوں نے بھارت کے ساتھ اگرتلہ میں ساز باز شروع کر دی تھی. وہیں ان کی ہدایات ملتی تھی ان کو. اگرتلہ تریپورہ کا ایک شہر ہے جو بنگلہ دیش کے بہت قریب ہے. اگست 1969 میں چھاتر لیگ کی جو شورشیں تھیں اس قدر بڑھ گئیں اور ان کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ اسلامی چھاتر سنگھو، اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم، ڈھاکہ کے ناظم عبد المالک کو سریے مار مار کے شہید کر دیا. 1970 میں پورے سال میں کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی.
تاکہ کوئی اور پارٹی ان کے مقابلے پر نہ آئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہاں پر صرف اور صرف عوامی لیگ جیتے، اور دوسری پارٹی کوئی بھی کامیاب نہ ہونے پائے۔ یعنی وہاں پر عوامی لیگ کے مقابلے میں صرف ایک یا دو امیدواران کامیاب ہوئے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جن میں نور الامین صاحب تھے اور شاید محمود علی صاحب۔ جب 1971 کے واقعات ہوئے اور اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا تو 25 مارچ 1971 سے لے کر مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان کے حامی بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے ساتھ جو سلوک مفتی باہنی اور عوامی لیگ کے ان رضاکاروں نے کیا، بلکہ عوامی لیگ کے ان غنڈوں نے کیا، وہ تاریخ میں کوئی نہیں دہراتا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاک فوج نے اتنی عورتوں کا ریپ کیا جو کہ عملاً بھی ناممکن ہے، غلط نظر آتا ہے، اور پاک فوج کی تعداد ہی نہیں تھی اتنی۔ لیکن جن لوگوں کو قتل کیا گیا، غیر بنگالیوں کو اور بنگالیوں کو جو پاکستان کے حامی تھے، جن کی اور بلکہ نسل کشی کی حد تک ان کو مارا گیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، نہ پاکستان کی کتابوں میں نہ دیگر تاریخوں میں۔ ان کا خون کہا جائے گا، وہ تو رنگ لائے گا۔ 16 دسمبر کو پاکستان کے صاحب اقتدار لوگوں کی غلطیوں سے اور بھارت کی مدد سے بنگلہ دیش قائم ہو گیا۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش کے قیام میں مدد کی۔ مجیب الرحمان اس وقت پاکستان کی قید میں تھے، ان کو رہا کر کے بھیجا گیا۔ جب مجیب الرحمان نے اقتدار سنبھالا تو مفتی باہنی کے لوگوں کو ملازمت دینے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اولین ترجیح وہ ہوں گے۔ میرٹ یہ تھی کہ وہ مفتی باہنی کے لیڈر تھے، مفتی باہنی میں انہوں نے کام کیا تھا، اور عوامی لیگ نے کوئی قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا، کوئی اور کرائیٹیریا نہیں رکھا۔ کرائیٹیریا صرف یہ تھا کہ وہ مفتی باہنی کے کارکن تھے، یہ بنیاد تھی۔ مجیب نے 1972 میں ڈھاکہ پہنچتے ہی پارٹی کا مسلح مافیا جاتیہ راکھی باہنی یعنی JRB کے نام سے ایک مسلح تنظیم قائم کی، جو مجیب کی زندگی تک سیاسی مخالفین کے لیے تشدد، ان کو دہشت، ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کو زخمی کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ اس کے بارے میں ایک معروف صحافی انتھونی نے اپنی کتاب بنگلہ دیش اے لیگیسی آف بلڈ میں لکھا کہ ہٹلر کی خاکی وردی والے غنڈوں کی طرح یہ ریاستی گینگ تھا۔ یہ جو تمام معلومات میں آپ کو تاریخی پس منظر کے ساتھ دے رہا ہوں، یہ میں نے جناب سلیم منصور خالد کے ایک مضمون سے اخذ کی ہیں۔ سلیم منصور خالد جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت مہارت رکھتے ہیں، ان پر نظر رکھتے ہیں مشرقی پاکستان کے معاملات پر، اور ترجمان القرآن کے مدیر ہیں، البدر کتاب کے مصنف ہیں، بہت بڑے تاریخ دان ہیں۔ ان کی کتاب سے میں ان کے مضمون سے یہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ مستند حوالے ہیں جو وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو شیخ مجیب نے کوشش یہ کی کہ ان کی پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہ ابھرنے پائے۔ جب وہ بنگلہ دیش کے صدر ہوئے 24 جنوری 1975 کو انہوں نے بنگلہ دیش میں ایک نئی پارٹی
बक्सल बांग्लादेश कृषक अवामी लीग यानी बांग्लादेश मजदूर किसान अवामी लीग बनाई, उसकी बुनियाद रखी और इसके मुकाबले में मुल्क की तमाम सियासी जमातों को कलअदम करार दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने दीगर सियासी जमातों को उभरने नहीं दिया और उसी साल 15 अगस्त को बगावत हुई, जिसमें फौज के नौजवान अफसरों ने मुजीब के घर पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की मैयत 3 दिन तक पड़ी रही, उनके खानदान का कोई फर्द जिंदा नहीं बचा और शेख हसीना वाजिद और रेहाना उनकी बेटियां इसलिए बच गईं कि वो मुल्क से बाहर थी। 22 जनवरी 2006 में वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया, जो जनरल ज़ियाउर रहमान की अहलिया जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया था, उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से आम इलेक्शन का आम इंतखाबात का ऐलान किया और शेख मुजीब की बेटी और अवामी लीगी रहनुमा हसीना वाजिद ने हंगामा करके 11 जनवरी 2006 को इंतखाबी अमल को पटरी से उतार दिया। यानी इंतखाबात होने तो थे 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले ही ऐलान हो गया जब, तो उसके बाद उन्होंने 11 जनवरी तक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिससे इलेक्शन ही ना हो सके, फसादात होते रहे। फिर उस वक्त बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल मोइनुद्दीन ने उस टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई और उस हुकूमत के नतीजे में, उस टेक्नोक्रेट हुकूमत के नतीजे में दिसंबर 2008 में इलेक्शन हुआ और अवामी लीग को इख्तिदार मिल गया। जनवरी 2009 में अवामी लीग एक खूनी रंगो-रूप के साथ मैदान में उतरी, मगर जल्द ही 25 और 26 फरवरी 2009 की रात बांग्लादेश राइफल्स के जवानों ने हेडक्वार्टर पुल खाना में बगावत करके पीडीआर के डायरेक्टर जनरल अहमद समेत 57 अफसरों और 16 शहरियों को कत्ल कर दिया। यहां पर मुजीब इंदिरा गठजोड़ की तरह हसीना मनमोहन गठजोड़ का आगाज हुआ। हसीना मनमोहन गठजोड़ का आगाज हुआ। सलीमतुल खालिद ने एक किताब का हवाला दिया है कि प्रोफेसर यूनाश पलवाल ने अपनी किताब में तफसील बताई कि हसीना ने प्रणब मुखर्जी के जरिए नई दिल्ली हुकूमत को पैगाम भेजा, जान बचाओ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की हिदायत पर इंडियन आर्मी ने पैराशूट रेजिमेंट बटालियन जो है वो बांग्लादेश में उतारने की तैयारियां कर ली। मेजर कमलदीप सिंह सिद्धू ने हुक्म मिलने पर 26 फरवरी की शाम तैयारी शुरू की और 2.5 घंटे बाद 1000 छापाबरदारों के साथ ढाका में उतरने के लिए तैयार हो गए। भारतीय कमांडो उतर गए। 27 फरवरी को बांग्लादेश में बराह रास्त मुदाखला शुरू कर दी और 4 रोज में नाराज फौजियों को गोलियों से भून डाला। और वो दिन नौराज का दिन बांग्लादेश आर्मी और उसकी मुसल्लह मावन तंजीमें इंडियन फौज की बराह रास्त और ताबे इकाइयां हैं, यानी वो उनके अंडर ही हैं। वो यूं समझ लीजिए कि वो भारत का एक गैर एलानिया सूबा है। इसीलिए भारत में मौजूदा सूरत हाल पर बहुत ज्यादा परेशानी है। हसीना वाजिद ने 2009 से 2024 तक जो हुक्मरानी की है उसमें इक़्तिदार की मजबूती, मद्दे मुकाबिल कुव्वतों से इंतकाम, अपनी पार्टी माफिया के इस्तेहकाम और इंडिया के ताबे निज़ाम हुकूमत को वुसअत देना शामिल है। और इस तरह नाम नहाद इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया जिसकी कोई कानूनी अखलाकी हैसियत नहीं थी और उसके नतीजे में जमात इस्लामी के चोटी के रहनुमाओं को फांसी पे लटकाया, जमात इस्लामी को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया, मौलाना मौदूदी की किताबों पर पाबंदी लगा दी। 2018 में कोटा सिस्टम जो कि अवामी लीगी कारकुनों को नवाजने का एक शर्मनाक तरीका था, उसके खिलाफ
مظاہرے ہوئے تو اس کو کچل دیا گیا، بری طرح کچل دیا گیا، اور اپنے فعال کارکنوں کا جو ہے ان کو عدالتوں میں بٹھایا اور وہ جج بن گئے. اور یہی لوگ، انہوں نے کوٹا سسٹم میں 30% استحقاق بنا دیا کہ عوامی لیگی کارکنوں کا ملازمتوں میں استحقاق 30% ہے. یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ 30% مکتی باہنی کے لوگوں کا، پوتوں وغیرہ وغیرہ، 10% عورتوں کا، 10% غیر ترقی یافتہ علاقوں کا، اور 5% قبائل کا، 1% معذوروں کا. اس طرح عوامی لیگ کے من پسندوں کو چھوڑ کر دیگر کوٹوں کے ساتھ مل کر جو میرٹ کے لیے صرف 24% بچتا تھا. جو 24% نوجوان ہیں ان کا تقرر میرٹ پر ہوتا تھا. جولائی 2024 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے لوگوں نے مظاہرہ شروع کیا، اور ان مظاہرہ کرنے والوں کو، کوٹے کی مخالفت کرنے والوں کو شیخ حسینہ واجد نے غدار کہا، پاکستان کے ایجنٹ کہا اور رضاکار کہا. رضاکار، پہلے میں نے رضاکار کا لفظ استعمال کیا تھا عوامی لیگ کے لیے، اور پھر بعد میں اس کو گونڈے میں تبدیل کیا، وہ اس لیے کہ یہ لوگ رضاکار کو گالی سمجھتے تھے. پاکستان کے جو رضاکار تھے البدر اور شمس کے، جن کے لیے گالی بن گئے تھے، انہوں نے گالی بنا دیا تھا. جیسے جہاد کو گالی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، مجاہد کو گالی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح طلبہ طالبات نے اس گالی کو اپنے لیے اعزاز سمجھا. ڈھاکہ یونیورسٹی کے دور و دیوار گونجنے لگے، تو کون میں کون، رضاکار رضاکار. اس پر حکومت نے جھنجھلاہٹ میں کہا یہ نعرے لگانے والے غدار ہیں، جماعت اسلامی کے ایجنٹ ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے عوامی لیگ کے کارکن اور طلبہ تنظیم چھاتر لیگ ہی کافی ہے. اور پھر چھاتر لیگ کو مسلح کر دیا گیا، جس نے 1 مہینے کے اندر 300 سے زیادہ لوگ قتل کر ڈالے، خوریزی کا بازار گرم کر دیا. اور سلام ہے ان طلباء کو جنہوں نے اس کے سامنے بھی اپنے سینے کو سپر رکھا، گولیاں کھائیں اور شیخ حسینہ واجد کی آمریت کو ختم کر دیا. بنگلہ دیش دہکتا ہوا الاؤ بن گیا. عوامی لیگ بھرتی کر کے فوج سے لوگوں کو نکالا، اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کیے. اب اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل وقار الزماں کیا کرتے ہیں. وقار الزماں جو ہیں ان کا تقرر بھی بھارت کی منظوری سے ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کے قریبی رشتہ دار ہیں، اسی لیے انہوں نے شیخ حسینہ کو ملک سے باہر جانے دیا ہے. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ہم اس چیز کے منتظر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نافع.